السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہے جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ یاسر حنیف سعیدی کا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے پروگرام کے اندر نئے گیسٹ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ بہت سی زندگی کے اندر میموریز کو، یادوں کو ریکلیکٹ کرنا چاہیے، اسے بار بار یاد دہانی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزوں کو ایڈ اپ کرنا چاہیے جس سے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ سکیں۔ وہ بچپن کے دوست، وہ سکول کی یادیں، وہ کالج کی یادیں، وہ یونیورسٹی کی یادیں جن کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ پھر سے جب وہ ایک بیٹھک کے طور پر، ایک میٹنگ کے طور پر، ایک سنگت کے طور پر، ایک یارانے کے طور پر مل بیٹھ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی پرانی یادوں کو ریکلیکٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں، اپنی خوشی، اپنی غمی، سب کچھ اپنے دوستوں سے پھر سے شیئر کرتے ہیں، تو اس چیز کو ایلومنائی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی، اور یہاں کے اسٹوڈنٹس نے جتنا زندگی کے اندر کامیابیاں سمیٹی ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اب بات یہ تھی کہ ان اسٹوڈنٹس کو ایک مرتبہ پھر سے بٹھا کر بات کی جائے، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس کو، کامیابیوں کو شیئر کی جائے۔ یہ بہت بڑی ضرورت تھی وقت کی کہ ایک مرتبہ پھر سے اپنی یادوں کو ریکلیکٹ کیا جائے، اور یادوں کو ریکلیکٹ کروانے والے جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے سے ان کا تعلق ہے، چودھری محمد سلیم صاحب معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ایلومنائی کے صدر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے نائب پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جاسر بھائی، آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ سر، میں نے انٹرو کے اندر آپ کو بارے میں تعارف کے اندر ایک چیز کہا کہ آپ پرانے دوستوں کو ملانے والے ہیں، یعنی ایلومنائی کروانے والے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تعلیمی کیریئر کے اندر جو آپ کی دوستی تھی، آپ کی پڑھائی تھی، آپ کی شرارتیں تھی، سب چیزوں کو ایک مرتبہ پھر سے یاد کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلا بنیادی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایلومنائی کے ہی حوالے سے، یہ کرنے کا، یہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جاسر صاحب، ہمارے وقت میں تو جب ہم 88-90 میں اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے، تو ہم 91 میں فارغ ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اس وقت بھی 2 سال کی جتنی سرگرمیاں تھی اسٹوڈنٹ کی، اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اکنامکس کو سب سے زیادہ پریس میں کوریج دلائی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہی اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نہ موبائل تھے، PTCL بھی قسمت والوں کے گھروں میں ہوتے بالکل تھے۔ سر، ایسی بات۔ تو جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں گیا، اس کے بعد کوئی 8 سال پہلے میرے ذہن میں آیا، کیا کبھی خیال ویسے بھی آتا تھا کہ ہم کبھی سارے دوست دوبارہ کبھی پرانی یادوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یونیورسٹی میں اکٹھے ہوں گے یا کسی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ بڑھتا گیا، اور پرانے دوستوں کے موبائل اکٹھے کرنے شروع کیے، اور ایلومنائی کا پہلا لنچ ہم نے آج سے 8-7 سال پہلے کروایا، جس میں ہمارے تقریباً کچھ 40 کے قریب لوگ ویلیج ہوٹل میں کروایا تھا، 40 کے قریب ہمارے لوگ شامل ہوئے، اور وہاں پہ ہم نے پرانی یادوں کو بھرپور انداز میں یاد کیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور جو ننھا سا پودا تھا، بڑھتے بڑھتے آج ہمارے ایلومنائی کے 450 کے قریب ممبر ہیں۔ ہمارے کلاس فیلو میں جو اس وقت ہمارے دوست ہیں، ان کے میں رضوان سعید صاحب اس وقت امریکہ میں ایمبیسڈر ہیں، ظفر قریشی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بہت سارے سینئرز، ایک FBR کے چیف رہے ہیں اور آج کل بھی FBR میں ہی ہیں، رضا اشفاق صاحب۔ اسی طرح ہمارے شاہد محمود چیمہ صاحب، شاہد ضیاء چیمہ صاحب ہیں، وہ چیف ہیں اکانومکس پلاننگ کمیشن پاکستان کے۔ اس طرح ہمارے ایک سینئر تھے، وہ رہے ہیں IG جیل خانہ جات، ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بے تحاشا دوست بینکر ہیں، مختلف جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کو اکٹھا کرنا، ان کو آپس میں ملانا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنا، جو میرا ایک خواب تھا جو پورا ہونا شروع ہوا۔ بالکل، بڑی ہی خوبصورت مشن ہے، اور لوگوں کو ملانا، اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو ایک دلوں کو ملانا ہوتا ہے اور پھر پرانی یادوں کو ریکلیکٹ کرنا۔ اچھا، سب کے اندر یہ سب چیزیں کرنا آسان نہیں تھی۔ میں نے لاسٹ ایئر جوائن بھی کیا، بڑے شاندار طریقے سے، اور آپ نے اس چیز کو آرگنائز کرایا۔ مشکلات بھی پیش آتی ہوگی، ان سب کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ میرا سوال سیدھا جائے گا فنڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ یونیورسٹیز تو یہ نہیں پے کرتی، تو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ مشکلات تو اس حوالے سے بے تحاشا آتی ہیں۔
اپنوں سے بھی آتی ہیں بغانوں سے بھی آتی ہیں. صحیح. تو مشکلات کو تو ہینڈل کرنا جی ہمارا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی کو آپس میں ملانے کا جذبہ نہیں دیا ہوتا. یہ کسی کسی کے اندر اللہ نے ایک مخصوص جذبہ دیا ہوتا ہے. تو اسی کو ہم نے شامل کرتے ہوئے شروع میں تو ہم لوگ امریکی سسٹم کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ فی ہیڈ سب سے ہم چارج کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ہمت دی. جب ہم نے تیسرا علمائی کروایا لنچ وہ ایگزیکٹو کلب پنجاب یونیورسٹی میں کروایا. چوتھا ہم نے کروایا اسی طرح اپنا ای ایم ای اسپورٹس کلب میں کروایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈونر بھی دینے شروع کیے. لاسٹ جو ہم نے فلیٹی ہوٹل میں کروایا تھا اس میں بھی تقریباً 200 کے قریب لوگ شریک تھے. وہ ہمارے ایک میاں شفیق صاحب ہیں, رائس امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ ہر دفعہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت دل بھی دیا ہوا ہے اور دوستوں کو ملانے کے لیے بھی اللہ نے انہیں ایک خاص جذبہ دیا ہے. پورا لنچ پچھلی دفعہ انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا, اسپانسر کیا تھا, اور اس دفعہ بھی الحمدللہ 50% لنچ وہی اسپانسر کر رہے ہیں. لیکن باقی دوستوں نے بھی دل کھول کر اس میں فنڈنگ دی ہے اور ہم ایک بہت ہی اچھا 10 نومبر 2024 کو فلیٹی ہوٹل میں دوبارہ ایک لنچ کرنا جا رہے ہیں. اور یہ سب ان پیارے دوستوں کی محبت پیار کا نتیجہ ہے جو میری آواز پہ لب بیک کرتے ہوئے میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور 10 نومبر کو انشاءاللہ وی ول جوائن آلسو, اور تمام کوریج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ کتنے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہوتی یہاں پہ, آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا بلکہ ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, باتیں کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد لنچ ہوتا ہے. اگر میں بات کروں ایلومنائی فورم کی, کیا روح ہے, کیا کنسیپٹ ہے, کیا آبجیکٹو ہے؟ ہمارا مقصد مین یہی تھا, کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اس ٹائم تو نہ موبائل تھے اور نہ ہی آج کل تو بہت ایزی ہے, نہ ٹیلی فون تھے. تو آج کل دوستوں کو ملانا تو بہت آسان ہے. جی ہم نے رابطے جو کیے ہیں بڑی مشکل سے فیس بک پہ سوشل میڈیا سے دوستوں کو ڈھونڈ کے جو گلدستہ بنانے میں اور سجانے میں کامیاب ہوئے. ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہوتا, ہمارا کوئی مذہبی مقصد نہیں ہوتا, ہمارا کسی قسم کا بھی کوئی گروپنگ والا مقصد نہیں ہوتا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرانے جتنے دوست ہیں, جتنے پنجاب یونیورسٹی شعبہ اکنامک کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہیں اکٹھا کیا جائے, ایک دوسرے کے کام آیا جا سکے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں, ایک کا دکھ سب کا دکھ, ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو. ہم آپس میں خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی بھی قطعی طور پہ مقصد نہیں ہوتا. اسی کے حوالے سے جہاں جہاں ہمارے دوست پہنچے ہوئے ہیں, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی چائنا میں ہے, کوئی ہائر ایجوکیشن میں ہے, کوئی فارن افیئر میں ہے, کوئی ایف بی آر میں ہے, کوئی آئی بی میں ہے, کوئی کسی نہ کسی جگہ بینکر بےتاشا ہیں, ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہیں, تاکہ ہمارے جو جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ہم کھل کے حلف کاٹ سکیں. ہم نے جو مشکلات دیکھی ہیں اپنی زندگی میں, آنے والے جو علمائی دوست ہیں ہمارے ان کے کام آ سکیں, شعبہ اکنامکس کے کام آ سکیں. ان اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم جو بچے فیس ادا نہیں کر سکتے ان کی فیس ادا کر سکیں. کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے جو غریب ہونے کی وجہ سے اپنا فیس ادا نہ کر سکتے, ہم ان کے لیے فیس کی کوشش کریں, ان بچوں کے لیے انٹرنشپ کے لیے کوشش کریں, ان بچوں کو زندگی میں آگے کامیابی کے لیے جو ہم سے ہو سکیں ہم اس کے لیے کوشش کریں, تاکہ ہم پازیٹیو سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو الحمدللہ سال بھر اس کا انتظار رہتا ہے کہ کب علمائی لنچ ہوگا اور کب ہم اپنی پرانی حسین یادوں کو تازہ کریں گے. That's a great thing. Let's talk about your life journey. آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر کا کہاں سے آغاز کیا, پنجاب یونیورسٹی سے آپ کی کیا یادیں وابستہ ہیں اور اپنی زندگی کے اندر کس طرح آگے بڑھے؟ میری ابتدائی تعلیم, میرے والد صاحب ریلوے میں انجینئر تھے, تو ہم پاکستان میں 2-3 سال کے بعد ٹرانسفر ہو جاتی تھی مختلف جگہ پہ. چلتے چلتے میری تاندلے والے کی پیدائش ہے, آپ نے سنا ہوگا ایک ڈسٹرکٹ. اس کے بعد لاہور میں کچھ دیر رہے, کچھ دیر شکرگڑھ میں رہے, پھر فیصل آباد آئے. اس طرح مختلف جگہ سے ایجوکیشن ہوتی ہوئی ابتدائی جو میٹرک تھا میں نے حافظ آباد ہائی اسکول نمبر 1 سے کیا. اس کے بعد میری ایجوکیشن ایم یو کالج سے میں نے آئی کام کیا. جب اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگی اس ٹائم میں آئی کام میں تھا, ایم یو کالج میں. اس کے بعد میں ہیلے کالج میں آیا. اسی دوران جب آئی کام میں تھا میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. وہ
میرے زندگی کا انتہائی نازک ترین موڑ تھا کہ والد کے بغیر زندگی میں بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں، دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بندے نے بہت اچھی چیزیں دیکھی ہیں تو اس کے لیے مسائل کا ایک ڈھیر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے میری والدہ کو ہمت دی، میرے بہن بھائیوں کو ہمت دی، اس کے بعد میرے ایجوکیشن کا کیریئر جاری رہا۔ میں ہیلے کالج آیا، ہیلے کالج کے بعد میں نے ایم اے اکنامکس پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہاں کے ہونے والے 2 سال میں، کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بین تھا، تو ہونے والے 2 سال میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی ان میں بھرپور حصہ لیا۔ اس حوالے سے میرے کلاس فیلو نے میرا ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوتے تھے ڈاکٹر حفیظ صاحب، بعد میں وہ چیئرمین بھی بنے ہیں اکنامکس شعبے کے، اور آج کا یو ایم ٹی میں پروفیسر ہیں۔ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، کھل کے ساتھ دیا، ان کے تعاون سے ہم نے بے تحاشا وہاں مسالی ایکٹیویٹیز کی، اور ڈپارٹمنٹ کو پوری یونیورسٹی سے بڑھ کے پریس کوریج دلائی اس زمانے میں بھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جب بھی یونیورسٹی کے اندر جتنی بھی سرگرمی ایکٹیویٹیز کی بات کی جاتی ہے تو آج کل غلط کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ گنڈا گردی ہوتی ہے، یونیورسٹی کا نام کہا جاتا ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ آپ نے ان سب سے خود کو دور کیسے رکھا، اور اچھی ایکٹیویٹیز کے اندر، سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ نے خود کو کیسے انرول کرایا، اور آنے والے جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یونیورسٹیوں کو بدنام زیادہ کیا جاتا ہے، اتنے حالات خراب نہیں ہوتے جتنے لوگوں کو بتایا جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے وقت میں بھی ایک آرگنائز کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ جہاں بھی برائی کو دیکھتے تھے ان لوگوں کو پیار سے سمجھاتے تھے، لیکن اسٹوڈنٹ کے اندر جب پازیٹیو سرگرمیاں پروان چڑھیں تو وہ اسٹوڈنٹ آگے زندگی میں بھی کیریئر بناتے ہیں اور زندگی میں آگے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سارے کلاس فیلو فارن سروسز میں بھی ہیں، جس طرح میں ہم نے ابھی مثال دی کہ رضوان سعید ہمارے ساتھ ہی مل کے شہادتیں کرتا تھا، اس وقت پاکستان کا امبیسڈر ہے امریکہ میں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس طرح ایک ابھی ریسنٹلی ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، اس طرح ایک ایم ڈی ہیں وہ بھی ہمارے سپر سینئر ہیں اسٹیٹ بینک کے۔ بینکنگ میں بے تحاشا لوگ ہیں، یونیورسٹیوں میں مختلف پروفیسر ہمارے کلاس فیلو ہیں، وہ ساری پازیٹیو سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور نیگیٹو سرگرمیوں کو چھوڑتے تھے۔ آج کے طالب علموں کو بھی ہماری درخواست ہے، خاص کر جو موبائل جو ہے، جو بچے 24 گھنٹے موبائل میں پڑے رہتے ہیں، وہ نفسیاتی مسائل کا سامنا انہیں بے تحاشا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پازیٹیو اور فزیکل سرگرمیوں میں پڑھیں، آگے بڑھیں، اپنے دوسرے دوستوں کا، ساتھیوں کا ساتھ دیں، ان کی غمی خوشی میں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ یہ سب کچھ انسان کا کام محنت کرنا ہوتا ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم سے ہی ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں نے اسٹڈی کیا، میں نے دیکھا بھی کہ علومنائی کا جو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو موجودہ طالب علم ہے ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اس کے بارے میں ذرا روشنی فرمائیے۔ جی، اسی حوالے سے میں نے پچھلے سوال میں بھی آپ کو جواب دیا کہ ہمارا مین مقصد جو طالب علم اس وقت ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو مشکلات ہمیں اس مقام تک پہنچنے میں ملی ہیں، جہاں ہمیں دیکھنی پڑی ہیں، وہ ان بچوں کو دیکھنی نہ پڑیں، ہم انہیں گائیڈ کر سکیں، پازیٹیو طور پہ ان کی امداد کر سکیں۔ مثلا کوئی بچہ ایسا ہے جو آرفن ہے، یعنی کہ یتیم ہو گیا، وہ ہمارا باہمت بچہ جو ایجوکیشن کے لیے فیس ادا نہیں کر سکتا، ہم کوشش کریں الومنائی کے تھرو اس کی فیس ادا کر سکیں۔ وہ بچے جنہیں انٹرنشپ میں کوئی مشکلات آتی ہیں، ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ مثلا ہمارے سی ای او ہیں مختلف کمپنیوں میں، لوگ کو مختلف کمپنیوں سی ایف او ہیں، مختلف جگہ پہ کوئی نہ کوئی بڑے اداروں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان بچوں کو اٹیچ کر کے انہیں پریکٹیکل لائف میں کامیاب کیا جا سکے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے باہر چائنا میں، امریکہ میں کہیں بھی جانا ہو تو ان کے لیے فری اسکالرشپ جہاں پہ بچوں کو ملتے ہیں، ان بچوں کو گائیڈ کر کے وہاں پہنچایا جا سکے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ دیٹس اے گریٹ تھنگ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، اس وقت علومنائی کے رجسٹرڈ ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ اس وقت تقریباً ہمارے رجسٹر ممبران کی تعداد 450 تک ہو چکی ہوئی ہے۔ جب ہم نے یہ قافلہ شروع کیا تھا تو 40-50 کے قریب یہ ممبران تھے، آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا اور یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب میری کوشش ہے کہ علومنائی کو ہم نے پچھلے سال اس کی ایک باڈی بنائی ہے تاکہ جونیئر لوگوں کو شامل کیا جا سکے۔ ہم یہ چھٹا ہمارا علومنائی لانچ ہے، میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ میری زندگی کے بعد بھی چلتا رہے کیونکہ یہ انتھک محنت کا کام ہوتا ہے، 3 ماہ میں یہ پروگرام کی تیاری میں صرف کرنے پڑتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جونیئر کو ساتھ ملا کے اس گلدستے کو خوبصورت سے خوبصورت تر کیا جا سکے۔ بالکل
ایسی بات ہے. اچھا, آپ کی لائف کے بارے میں ایک اور چیز سے, آپ بزنس مین بھی ہیں, پوئٹری کا بزنس بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر آپ کا ایک نائب صدر ہیں لاہور کے, وہ تمام سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. یہ سب چیزوں کو مینیج کیسے کر لیتے ہیں؟ زندگی تو بہت مصروف ہو گئی ہوگی. زندگی تو بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے, لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. باقی آپ نے جب پازیٹیو سرگرمیوں میں حصہ لینا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خاص مدد کرتا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, جو ماں باپ کی دعائیں اور جب والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ہم نے حالات دیکھے ہیں, اس کے بعد ہمارے اندر ایک خاص جذبہ پیدا ہوا کہ لوگوں کی مدد کی جا سکے, اور خاص کر جو ہمارے عارفن بچے, جنہیں ہم باہمت بچے کہتے ہیں, الخدمت انہیں باہمت بچے کہتے ہیں, ان کے لیے خاص امدادی سرگرمیاں جہاں اسکالرشپ کیے جا سکیں. اس وقت بھی الخدمت بھی 27,000 سے زیادہ بچوں کی, عارفن فیملی بچوں کی کفالت کر رہی ہے. یہی چیزیں لے کے مجھے الخدمت میں لے کے آئی, کیونکہ الخدمت دنیا کے ہر سبجیکٹ میں, دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے, پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہے, اور طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. جہاں فلڈ کا مسئلہ ہو, کورونا کا مسئلہ, کوئی بھی مشکل پاکستانی قوم پہ پڑے تو اس کے لیے حاضر ہوتی ہے. اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ علیحدہ پروگرام بھی کریں گے. جی بالکل. اور یہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو میں نے دیکھا, پڑھا, سب چیزیں دیکھی, ایک شفافیت کا ایک بہت اعلیٰ معیار رکھا گیا یہاں پہ. تو اس میں انشاءاللہ ہم اپنا پورا پروگرام کریں گے, جس کے اندر آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں گے, کہاں کہاں پہ کس طرح پہنچ رہی ہے, کس طرح ہیلپ کی جاتی ہے. اگر آپ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. سر, لیٹس ٹاک اباؤٹ, آپ 10 نومبر کو بہت بڑا ایونٹ, آپ کا 7واں ایونٹ ہونے جا رہا ہے الومنائی کا, کیا جذبات ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے کوئی 160 کے قریب ممبران نے کنفرمیشن رجسٹریشن کروا لی ہوئی ہے. اور اس میں ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ابھی ریسنٹلی آئے ہیں, وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہوں گے, اور وائس چانسلر صاحب بھی موجود ہوں گے, اور ہمارے جو اسکول آف اکنامکس کے ڈین ہے ڈاکٹر منتاز صاحب, وہ بھی انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. ہمارے صاحب کا جتنے پروفیسر ہیں جن کی بدولت آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, انہی کے ساتھ ہم یہ پروگرام 8 سال کرتے ہیں, اور انہی کے پیار محبت شفقت سے ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. میری تمام دوستوں سے اپیل ہے, 10 نومبر کا جس بے چینی کے ساتھ آپ سب انتظار کر رہے ہیں, اسی بے چینی کے ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کھلے بازوؤں کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ ہم فلیٹی ہوٹل میں 10 نومبر کو آپ کو ویلکم کہیں گے, اور پرانی اور حسین یادوں کو بھرپور انداز میں تازہ کریں گے. بالکل. اور سی ای او ہیں ہمارا ٹی وی کے بھی آپ کے دوست بھی ہیں, ظفر خورشید صاحب, ان کے لیے کچھ لائن کہنا چاہیں گے؟ ان کو کب پاکستان میں لا رہے ہیں, ان کو کب اس الومنائی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ ہماری ہر دفعہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں. ان کی خصوصی محبت, خصوصی شفقت ہر لمحے ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور ہر پروگرام جب بھی الومنائی کا ہوتا ہے مکمل کوریج کے لیے وہ اپنی ٹیم باقاعدہ بھیجتے ہیں. میں بار بار انہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور میری پرسوں بھی بات ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ, دل تو ان کا بہت زیادہ کرتا ہے اور دل ہمارے ساتھ ہی ان کا دھڑکتا ہے, لیکن کچھ مجبوریاں بزنس کی, کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پا رہے. انشاءاللہ تعالی انہوں نے وعدہ کیا ہے نیکسٹ پروگرام میں وہ ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور اس میں ہر دفعہ ہمارے امریکہ امبیسڈر تمام دوست شامل ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی کوشش ہے رضوان سعید صاحب آئیں, لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے, کیونکہ نئی ذمہ داریاں ابھی انہوں نے سنبھالی ہیں امریکہ میں, ہو سکتا ہے وہ نہ آ سکیں. باقی ہمارے اس الومنائی پروگرام میں امریکہ سے, کینیڈا سے, سعودیہ سے مختلف کلاس فیلو آ رہے ہیں. جی سر, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, اور اپنے الومنائی کے تمام دوستوں کے لیے آپ شاعری کے انداز میں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ ضرور. کیونکہ اس وقت بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اپنے تمام دوستوں سے. میں یادوں کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں یادوں کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. اب جانے کون سی نگری میں, اب جانے کون سی نگری میں آباد ہیں جا کر مدت سے, آباد ہیں جا کر مدت سے. میں دیر تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں دیر تک جاگوں تو کچھ دوست مجھے بہت یاد آتے ہیں. کچھ باتیں تھی پھولوں جیسی, کچھ باتیں تھی پھولوں جیسی, کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے. کچھ باتیں تھی پھولوں جیسی, کچھ لہجے تھے خوشبو جیسے.
میں شہر چمن میں ٹہلوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں شہر چمن میں ٹہلوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. وہ پل بھر کی ناراضگیاں کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں. وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں. اب خود سے بھی روٹھوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں ان تمام دوستوں کی نظر میں. واہ جی، دیٹس گریٹ ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. اور پھر اپنے دوستوں کو آپ جمع کرتے ہیں. سر وش یو بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ نے اپنے لومنائے کے بارے میں اچھے انداز سے بریف کیا. ناظرین کرام، یہ تھا آج کے پروگرام. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.